یہ مفتی سلمان اجہری کا بیان ہی سے ضرور سنیں، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ نوجوانوں سے کہا شادی کے ٹائم پہ شیروانی کتنی کی پہنتے ہو، پھول کا ہار کتنے کا لاتے ہو، ڈی جے بھی آ گیا تو پنڈال بھی، اور کھانا کتنے لوگوں کا بنتا ہے؟ ارے شامیانے والے کو شادی کے 4 گھنٹے کے لیے تم 50,000 دے لیتے ہو، اور جس عورت کو پوری زندگی لے کے آ رہے ہو اس کو 10,000 میں مہر بھی اتنا کم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ بھی نوجوانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مہر رکھیں، اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا جس کا مہر زیادہ ہوتا ہے اس کے مال میں اتنی برکت بھی دی جاتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اور مہر کی رقم سے عورت بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اس کے مہر کے پیسوں میں بہت ساری برکت ہے اور شفا بھی ہے اس کے مال میں۔ بہرحال بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں غیروں سے آئی ہوئی ہیں، وہ اسلامی نہیں ہے، اس کو ہمارے ہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ خوشیاں مناؤ شادی میں، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن دائرہ اسلام میں رہ کر کے جتنا اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے اسی اجازت کے تحت۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، محبت ہو تو ایسی ہو شوہر اور بیوی کے درمیان۔ یہ کیسے آتی ہے محبت؟ شادی کر کے ایک بات یاد رکھنا، جن کی نہیں ہوئی ان کے لیے دعا کرتے رہو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ مت دعا کرو کہ اللہ حور پری مل جائے، دیکھو تو آنکھیں پلک جھپکنا بھول جائے، اتنی خوبصورت مل جائے، لمبے بال والی، پتلی کمر والی، پتہ نہیں کیا کیا لسٹ لے کر کے نوجوان گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مل بھی گئی، اور اگر مزاج کی چڑچڑی ملی تو آدھی جہنم دنیا میں بنا دے گی، زندگی خراب ہو جائے گی۔ اگر تمہارا رشتہ شادی کے بعد شوہر اور بیوی کا ہلکا بھی بگڑ گیا تو جانتے ہو دماغ پر بھی اثر ہے، رشتے پر بھی اثر ہے، اولاد پہ بھی اثر ہے، دوستوں پہ بھی، بزنس پہ بھی، جاب پہ، سب پہ اثر ہو جائے گا۔ اور ایسا دولہا 2 سال کے اندر بوڑھا دکھنے لگ جاتا ہے، بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں۔ کہاں سے؟ آدھے سے زیادہ گھر سے۔ دعا ہمیشہ یہ کرو جو قرآن نے سکھایا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے میرے رب ایسی بیوی اور ایسی اولاد عطا کر جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور دعا یہ کرنا کہ اللہ مجھے ایسی بیوی عطا کر جو مجھے گناہوں سے بچائے اور تیرے قریب کرے۔ اور عورتیں بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا شوہر عطا کر جو ہمیں دنیاوی خرافات سے بچائے اور تیری محبت میں لے جائے۔ یہ جب تک نیتیں صاف نہیں ہوں گی گھر کے اندر جنت نہیں بنتی۔ ایک نوجوان کو میں بتاؤں آپ، ہمارے پاس نماز پڑھتا تھا، بڑا معتقد بھی تھا، اچانک غائب ہو گیا، مسجد میں نہیں۔ کئی دن کے بعد پتہ چلا کہ بگڑ گیا ہے، نشہ کر رہا ہے، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا دوسرے شہر میں گیا، وہاں سے سننے میں آیا کہ شراب بھی پینے لگ گیا۔ کئی دنوں کے بعد میں کافی اس کو پوچھنے لگا، نوجوانوں نے کہا آیا ہے آپ کو ملا دیتے۔ دیکھا دبلا پتلا عجیب سی حالت تھی، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے پاس آنے سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن بتاتا ہوں شادی ہونے کے بعد ہم بہت خوشحالی میں تھے، بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی، لیکن ہوا یہ کہ میری بیوی کی فرمائشیں کم ہوتی نہیں، اس کے سامان لاتے لاتے تھک گیا، میری تنخواہ سے بڑھ گئے، کبھی بھی مہینہ پورا ہوتا نہیں کہ اس کی جتنی چیزیں لاتے 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 میری تنخواہ ختم ہو جاتی۔ گھر میں جھگڑے شروع ہوئے، پھر میں ٹینشن میں آ کر سگریٹ پینے لگا، اور پھر اس میں بھی پیسے برباد ہونے لگے، پھر لوگوں نے کچھ اور نشہ کروایا، اور پھر میں زیادہ کمانے کے لیے بڑے شہر میں گیا، وہاں جانے کے بعد ڈرگز کی عادت لگ گئی۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ جاب بھی چھوٹ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، پیسہ بھی نہیں ہے اور بیوی بھی ساتھ نہیں ہے، حالت ایسی ہے۔ میں نے یہ سارا آپ کے سامنے اس لیے بتایا کہ ایک سیدھے سادے نمازی کو اگر کوئی گمراہ کر دیا تو کسی عورت کی خواہشوں نے گمراہ کیا۔ عورت ہو تو یہ اپنے شوہر سے کہے کہ تو ایک روٹی لے کر کے آ، حلال طریقے سے
میں صبر کر لوں گی لیکن نشہ کی زندگی میں مت جا. میری خواہشات اتنی ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر رکھے. بہت زیادہ اگر تو نہیں لا سکتا تو کم از کم اتنا تو رکھ کے اللہ کے راستے پر چلتا رہے. عورتوں کا سپورٹ شوہروں کو بہت ضروری ہوتا ہے. عورت اگر سپورٹ کرتی ہے اپنے مرد کو تو وہ بہت ہمت والا ہوتا ہے. عورت اگر توڑ دے تو سب جگہ ٹوٹ جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ میں سب سے زیادہ سپورٹ حضور کو کسی نے کیا تھا تو وہ خدیجۃ الکبریٰ نے کیا تھا. حضور کی بیوی نے سب سے پہلے اسلام لانے والی, سب سے پہلے اپنا مال لٹانے والی, سب سے پہلے حضور کو تسلی دینے والی ان کی بیوی تھی. وہ کہتی تھی کہ آپ کا کیا سوچنا ہے اس بارے میں دوستو؟ آج ہمارے سماج میں اسی گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر آپ بھی مفتی صاحب کے اس بیان سے سہمت ہیں تو کمنٹ باکس میں حق لکھ کر بھر دیجیے. یا رسول اللہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ کو کچھ مصیبت نہیں آئے گی, آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا. یہ ہمت دینے والی حضور کی خاتون تھی, حضور کی بیوی تھی. جانتے ہو حضور جب غار ہرا سے اترتے تھے, پہاڑ سے 3000 فٹ اونچا پہاڑ ہے, دھوپ سے اتر رہے ہوتے, حضرت خدیجہ باہر آنگن میں کھڑی رہتی تھی. لوگ کہتے ارے وہ آ رہے ہیں, گھر پہ آنے میں انہیں وقت لگے گا, یہاں دھوپ میں کیوں کھڑی ہو؟ حضرت خدیجہ کہتی مجھے گوارا نہیں کرتا کہ میرے شوہر دھوپ میں اتر رہے ہوں, اتنی دیر تک میں چھاؤں میں کھڑی رہوں. جتنی دیر وہ دھوپ میں اتر رہے ہیں میں بھی دھوپ میں کھڑی رہوں. وہ توشہ لے کر کے پہاڑ پر چڑھ جاتی تھی دن میں. آج 8 دن میں ایک بار کوئی چڑھ کے آ جائے تو اس کے پٹھے درد کرنے لگ جائیں گے. وہ روزانہ حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر پہاڑ پر چڑھتی تھی. اتنی بات نہیں میرے عزیزو, شوہر اور بیوی میں ایسا سپورٹ کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو حضور کو سب سے زیادہ غم تھا اس بات کا, سب سے زیادہ غم. وہ پورے سال کا نام ہی غم کا سال رکھا میرے آقا نے. اور حضرت فاطمہ چھوٹی تھی, بلایا حضرت فاطمہ کو میرے آقا نے, کہا ہے فاطمہ تمہاری ماں کی کوئی یادگار بات ہے تو بتاؤ. حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں بتاؤ؟ وہ کہتی ہیں روتی ہوئی, ابا جان اماں نے کہا تھا انتقال سے پہلے کہ بیٹی فاطمہ جب میری موت ہو جائے تو میرے کفن میں اپنے بابا جان کا جبہ رکھ دینا. خدیجہ کی خواہش یہ تھی کہ رسول اللہ کا جبہ اپنے کفن میں رکھ لے. حضرت فاطمہ نے اتنا کہا حضور کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میرے آقا نے فرمایا قسم خدا کی اے فاطمہ تمہاری ماں نے صرف میرا جبہ مانگا, اللہ کی قسم اگر وہ میرے جسم کی چمڑی بھی مانگتی تو میں پوری نکال کے دے دیتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے شوہر اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم رشتے میں رکھا ہے, دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں. اور آخری یہ نصیحت ہے, کوشش یہ کرو, ہمیشہ کوشش یہ کرو کہ جب دونوں کے درمیان کچھ بھی ہو جائے تو 2 ہی بیٹھ کر کے صلح کرو, تیسرے کو داخل کرو گے تو بہت فساد ہو جاتا ہے. ہاں تیسرا اگر کوئی آئے تو ایسا آئے جو دونوں کا خیر خواہ ہو, ورنہ بہت سارے ماموں ہیں جو رشتے توڑنے پر لگے رہتے ہیں. کسی کا پتہ بھی چل گیا تو پھر وہ ادھر کی آگ ادھر, ادھر کی آگ ادھر لگاتے رہ جاتے ہیں. کوشش یہ کریں, شیطان کا سب سے بہترین پسندیدہ مشغلہ, سب سے پسندیدہ مشغلہ شیطان, وہ خود کہتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا شیطان کا پسندیدہ کام ہے. وہ ہر شوہر اور بیوی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. بیوی کے دل میں کچھ اور شک ڈالے گا, شوہر کے دماغ میں کچھ اور شک ڈالے گا, جھگڑے کرائے گا. ان تمام چیزوں میں شوہر اور بیوی اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. اور کوشش یہی ہونا چاہیے کہ مردوں سے کہتا ہوں کہ عورتوں کو لائے ہو تو میرے آقا نے فرمایا وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی پوری سیدھی کرنے کی کوشش مت کرو, ٹوٹ جائے گی. اس کے ٹیڑھے پن سے ہی بہت کچھ تم نفع اٹھا سکتے ہو, بہت کچھ نفع اٹھا سکتے ہو. اور عورت جب دین پر قائم ہو جاتی ہے تو ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کی کوکھ سے حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں. عورت جب پارسا ہوتی ہے تو غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں. عورت جب پارسا ہوتی ہے تو غریب نواز پیدا ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں آج لوگ خواہش بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گھروں میں حسنین کریمین کے غلام پیدا کر, عاشقان رسول پیدا کر. ارے جہاں حسن و حسین پیدا کرنے کی دعا کرتے ہو ان گھروں میں فاطمہ بھی تو ہونی چاہیے.
فاطمہ ہوگی تو حسن و حسین بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماعی نکاح کو خیر و برکت والا نکاح بنائے، سعادتوں والا نکاح بنائے، نظر بد سے اللہ محفوظ فرمائے، ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ الفتوں اور محبتوں سے بھر دے، ان جوڑوں کو اللہ تعالیٰ شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے اور قیامت تک ان کی نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خطبہ نکاح ہوگا اور اس کے بعد ایجاب و قبول کے بعد یہ محفل نکاح کی اختتام پذیر ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل النار علی سیدنا ابراہیم علیہ السلام بردا وسلاما، الحمدللہ الذی جعل سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبحا عظیما، الحمدللہ الذی کلم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خیر کلاما، الحمدللہ الذی کشف الضر عن سیدنا ایوب علیہ السلام بعد ان ابتلاہ مرضا وسقاما، الحمدللہ الذی جعل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فی النبیین خیر مقاما، الحمدللہ الذی جعل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا للناس و اماما، والصلاة والسلام علیہ وعلى آلہ واصحابہ صلاة وسلاما، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ البلیغ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ قال تب تک آپ لوگ چینل کو اپنا پورا سپورٹ دکھائیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ ملتے ہیں ایک اور کڑک ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ سلمان نجاری کا بیان چلا ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ چلیے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لیحب المعتدین، واقتلوہم حیث ثاقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوكم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيها فإن قتلوكم فاقتلوكم كذلك جزاء الكافرين فإن تاحوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن طاحوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثله ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وآتوا